وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المهجلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات پڑھو محمد والا. مولا کائنات آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. سلسلہ چل رہا ہے شان رسالت. رسول مقام رسول کیا، عزت رسول کیا. آیا رسول جب بات کرے اس میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ من حیث النبی بات کر رہا ہے یا من حیث البشر. تھوڑی سی اہل علم حضرات کی میں توجہ چاہوں گا. آپ حضرات کے مزاج کے مطابق میں نے یہ مضمون رکھا اور میری کوشش ہوگی کہ میں 10 دنوں میں کم از کم اتنا واضح ضرور کروں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان بنتے ہیں اس کا مقام کیا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا یہ تو ایک مجبوری ہے. کلمہ نہ پڑھیں تو کافر. بالکل کہ جناب کلمہ نہ پڑھیں یہ ہندو سکھ دہر یہ کیا یہ انسان نہیں؟ انسان ہے تو ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ کھانا پینا کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ انہوں نے اور تو سب کچھ کیا ہے، ختمی مرتبت کی نبوت کی شہادت نہیں دی. اور ہمیں لازمی ہے کہ ہم شہادت دیں، اس کے علاوہ مسلمان نہیں بن سکتے. بالا ہم نجس پلیت. اب ہم نے شہادت دے لی تو پاک. جن سے نکاح حرام تھا حلال ہو گیا، جن سے کھانا پینا حرام تھا وہ حلال ہو گیا. ہوا کیا؟ کوئی جسم بدلا، ہاتھ پاؤں بدل گئے. بدلا کیا؟ زبان پہ اس میں محمد زبان پر نہ آئے اس وقت تک نجس پاک نہیں ہو سکتا، پلیت رہے. اتنے زیرک ذہنوں سے نقصی یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ وجود نہیں بدلا، کوئی شے نہیں بدلی. زبان پہ نام نہ تھا تو نجس تھا، زبان پہ نام آ گیا تو پاک ہو گیا. جس کا نام تمہیں نجاست سے نکال کر طہارت میں لانے کا ضامن ہے وہ تم جیسا کیسے بن سکتے؟ سلامت رکھے. دیکھیے نا، ہر شخص کو اپنے بھائی کو چھوڑو، باپ سے تو زیادہ محبت ہے نا. اپنے باپ سے کون محبت نہیں کرتا؟ اس کی اطاعت بھی واجب ہے اور محبت بھی واجب ہے. لیکن آپ اسی محبت میں آ کر اپنے ابا جی کا نام کلمے میں شامل کر لیں کہ جی اپنے گھر کے ہیں، ہم مکے والے کا کیوں پڑھیں، گھر نہیں پڑھ لیں. تو اچھے خاصے پاک ابا جی کا نام آیا تو نجس، اور نجس تھے تو محمد رسول کا نام آیا تو پاک.
اب ایک بات پڑھے لکھے حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے اسم میں یہ طاقت ہے اس کے مسمى کی حقیقت کو کون جانے گا؟ میرے آقا ختمی مرتبت کے 2 اسم گرامی مشہور ہیں. ویسے تو قرآن مجید میں بہت نام، لیکن 2 زیادہ مشہور. توجہ ہے آپ کا بدرات، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ 10 دن ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس منبر سے اپنے تمام برادران کو درس رسالت دیں، فساد نہ پیدا کریں، امن کے ساتھ رہیں اور رسول اللہ کا درس دیں، تاکہ ایک تو رشتی پیدا ہو گیا ہے دوبارہ نہ پیدا ہو. ہم نے خود ہی تو یہاں تک لایا ہے. اچھا 2 نام ہیں میرے آقا کے، اس میں گرامی 2، ایک محمد، ایک احمد. یہ قرآن مجید میں 2 واضح نام، یاسین طٰہٰ یہ لقب، یہ نام نہیں. ذکر انا ارسلنا علیکم ذکرا رسولا یہ نام ہے، نام نہیں لقب. نام 2، ایک احمد ایک محمد. پڑھے لکھے حضرات سے توجہ چاہوں گا. احمد اور محمد وجود ایک، نام 2 اور دونوں آپس میں ضد، دونوں ضد. محمد اسم فاعل کا صیغہ ہے، احمد اسم فاعل کا صیغہ، اور محمد اسم مفعول کا صیغہ. احمد فاعل، محمد مفعول. مقصد کیا؟ احمد کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کسی کی تعریف کرے. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. احمد جو کسی کی تعریف کرے، محمد جس کی تعریف کی جائے. وجود ایک ہے، یہ تعریف کرنے والا کب بنا اور اس کی تعریف کب؟ یہ احمد کب بنا، یہ محمد کب بنا؟ دونوں میں ضد ہے جناب. آپ عربی قانون کے مطابق اسے پہچان لیں. ویسے انگریزی میں بھی اردو میں بھی فاعل مفعول کا فرق ہے، صریحاً فرق ہے بھی. احمد فاعل نہیں، اسم فاعل، اور محمد مفعول نہیں ہے، اسم مفعول ہے. فرق کیا ہوتا ہے فاعل میں اور اسم فاعل میں؟ فاعل جب تک یہ کام ہوتا رہے وہ فاعل ہے، جب یہ کام ختم ہو جائے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کا نام ہے اسم فاعل. اسے فاعل نہیں کہتے، اسم فاعل کہتے. اب تضاد ہے، تضاد. جتنے انبیاء آئے سب سے آخر میں جناب عیسیٰ ابن مریم آئے، بنی اسرائیل میں سب سے آخر آئے نا جناب عیسیٰ ابن مریم. انہوں نے میرے آقا کا نام محمد نہیں بتایا قرآن میں. آخر میں جب یہ عرش کے باسیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں نہیں، یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 40 سال میں یہ تھا کیا، وہاں کی بات ہو. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا نام محمد. انہوں نے کیا کہا؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد. 4-5 جات مرم پڑھنا ہے، تھوڑا سامن کرو، بہت زور نہ لگاؤ. سلوات پڑھو ایک محمد والے محمد. بسم اللہ. یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام محمد نہیں احمد ہوگا. احمد آتے ہی عیسیٰ خوشخبری دے رہا کہ احمد ہوگا. پتہ چلا کہ یہ محمد نام عرش پہ نہ تھا. عرش پہ ہوتا تو عیسیٰ وہی نام بتاتا جو اس نے عرش پہ پڑھا ہو، عرش پہ سنا ہو.
اس نے نہیں سنا, اس نے کہا احمد, میرے بعد احمد ہے. فرق کیا؟ تمام چیزوں سے پہلے اس نے چاہا ارادہ. گھبرائیں گے تو نہیں, آپ تھوڑی توجہ تو کریں گے نا. ارادہ, وہ کہتا ہے کن فیکون. کن کا تعلق ارادے سے, اور کن ہے لفظ. لفظ کن کو لکھا جائے تو مرکب ہے, بولا جائے تو مفرد. کاف اور نون کے مجموعے کا نام ہے کن. کاف لکھنے میں مرکب, کاف الف سے کاف, بولنے میں مفرد. لفظ کا وجود نہیں ہوتا جب تک کہ لافظ نہ ہو. لافظ ہوگا تو لفظ ہوگا. اب بتاؤ ارادہ سے کون کون بنا اور کن سے کون کون بنا؟ ارادہ سے محمد بنا ہے, کن سے کائنات بنی ہے. مع الفرق بین الارادہ والقدرت والعلم. اللہ کے علم میں, اللہ کی قدرت میں, اللہ کے ارادے میں فرق کیا؟ رحیم ہونا کیا ہے؟ رحیم صفت ہے. جب رحم کیا تو رحیم بنا. ارادہ عین ذات ہے. جب سے خدا تب سے ارادہ, اور جب سے ارادہ تب سے محمد. توجہ فرمائے. آپ کو ذرا اور تھوڑا شریف کرنے کے لیے میں اس کلان کو تھوڑا نرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی سوچوں میں نہ چلے جائیں. حالانکہ یہاں 36 باتیں نکلتی ہیں علم الکلام کی. 36 باتیں. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ذات ہے, خارج از ذات. ارادے کے ساتھ تکوین کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کون کیا ہے؟ ما کان کیا ہے؟ ما یکون کیا ہے؟ فعل کا ادراک کان پر ہوتا ہے یا یکون پر؟ یہ تو بات کی بات ہے, یہاں میں نے یہ چھیڑنی نہیں. اچھا, بنا لیا, بنانے والا ہے وہ, بنایا ارادے سے. جب ارادے سے بن چکا, اس نے دیکھا کون ہے مجھے بنانے والا. اس نے کہا میری رحمت کو دیکھ کر پہچانو. میں نظر تو آ نہیں سکتا, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ پوری کائنات اب تیرے لیے بنا رہا ہوں. زمین و آسمان, ستارے, کہکشائیں, سب کچھ. اچھا, میرے لیے بہت اچھا. اس نے سجدے میں سر رکھا. اتنا رحیم, اتنا کریم, بنائے خود, اختیار مجھے دے. بنائے خود, اختیار میرا, پیدا خود کرے, حاکم میں. اس نے عرش پر کہا احمدہ, تیری حمد کرتا ہوں کہ تو اتنا کریم ہے کہ بنائے خود, دے مجھے. جب عرش پہ تھا تو محمد احمد, اللہ محمد, یہ تعریف کرنے والا اللہ کی ہو رہی ہے. اب عرش سے اتارا فرش پر, اب یہ گلیوں میں چلا. اس نے کہا تیرے چلنے کی قسم. اس نے چادر اوڑھی, اس نے کہا تیری چادر کی قسم. اس نے کھانا کھایا تو تیرے کھانا کھانے کی قسم. اب وہ احمد, یہ محمد, جب وہاں تو محمد, وہاں یہ تعریف کر رہا تھا, یہاں وہ تعریف کر رہا. کبھی وہ احمد یہ محمد, کبھی یہ محمد وہ احمد. جب پتہ ہی نہیں چلتا کہ احمد کون ہے محمد کون ہے, تم جیسا کیسے بتا. کس کو کہو گے مجھ جیسا؟ احمد کو یا محمد؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی دعاؤں کا صدقہ بخار بالکل اتر گیا. ہاں, آج وہ پہلی اس مجلس میں بھی اتر گیا. انشاءاللہ اب تو معراج ہوں گے آل محمد کا صدقہ. اگر آپ
میں چٹکلے سنانے کا عادی نہیں، میں نے جو سنانا ہے وہ معصوم کی روشنی میں تعریف محمد کیا ہے، میں اس کے لیے ذہن مانگوں گا آپ حضرات کے ذہن. توجہ ہے حضور. احمد اب یاد دنیا پہ آیا، کل میں نے آپ کو بتایا کنگرے گرے، فارس کی آگ بجھی، بتایا تھا نا میں نے کل آپ کی خدمت. اب یہ بڑھتے بڑھتے 6 سال کا ہو گیا، 6 سال. اب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو گورنمنٹ پاکستان نے اپنے نصاب میں مانا کہ 6 سال کا ہو گیا. سکے چچا ابو طالب اور بہت سے ابو نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ تجارت پہ جانا چاہیے. شام چل پڑے، قافلہ کوئی 60 آدمیوں پر مشتمل، 6 سال کا محمد بھی ساتھ چچا کے ساتھ. رستے میں ایک دائر الراہب، راہب عربی میں کہتے ہیں پادری کو، اور دائر کہتے ہیں کلیسے، گرجے. گرجے کے پادری نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا کہ یہ مکے سے کون آ رہے ہیں؟ کہا یہ اشراف مکہ آ رہے ہیں، روسائے مکہ آ رہے ہیں. اس نے کہا میں دنیاوی دولت کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کون آ رہے ہیں، ان کی شخصیتیں بتاؤ، کن کی اولاد آ رہے ہیں. بات دولت کی نہیں، حسب نسب بتا. اس نے کہا جناب ہمیں حسب نسب 3 میل سے کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا جاؤ پوچھو، جب حسب نسب پتا چل جائے تو میری طرف سے دعوت دینا کہ آج دوپہر کا کھانا میرے گرجے میں. بہت اچھا. 3 آدمی چلے. نقطہ ایک نیاز حسین توجہ، چلے. آگے آگے ایک ابو آ رہے تھے. سلام، دعوت ہے آپ کی. تو فقط میری یا نہیں پورے قافلے کو قبول؟ ہمیں اعتراض کیا، جاؤ آپ بندوبست کرو. جب وہ چلنے لگے تو سرکار ابو طالب نے روکا، نے کہا تم کون ہو؟ رئیس قافلہ میں ہوں یا تم ہو؟ یہ مجھ سے بات کرتے. میں نے کہا جبلہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بس کھانے کی بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑے سمجھدار لوگ آپ بچے. تشریف رکھو جناب، مولا سلامت رکھے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جتنے جگہ ملتی آخر آنا تو ہے کہ جناب کھانے کی بات ہے صرف، اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس میں بات ہو جائے. تو کھانا ہے تو ستو کھاتے رہیں گے کیا فائدہ؟ آج گوشت ملیں گے، اونٹ ملیں گے. ماشاءاللہ آپ کو تو شاید نہ تجربہ ہو، اور ہم لوگوں کی 14 سالہ زندگی عربوں میں گزری ہے. ماشاءاللہ آدھا بکرا، 5 سیر دہی، 2-3 سیر کھجوریں، 8-10 روٹیاں اور 1 ارب. یہ مختصر سا ناشتہ ہے. نا مولا آپ کو سلامت رکھے. جی ہم لوگ پاکستانی جب گوشت لینے جاتے تھے تو 3 میل دور کھڑے ہوتے کہ وہ لے لیں، ہم نے لینا ہاتھ سے، انہوں نے لینا آدھا بکرا. کتائی ہمیں پہلے تھوڑی دے پر کا دعوت ہو. نے کہا خبردار، اب ایک بات کرنے والا ہے لطیف لطیف ذہنوں سے، ہر ذہن سے نہیں. جناب ابو طالب نے اسے بلایا، بلا کر سرکار کہتے ہیں اور جاؤ اپنے پادری سے کہو میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں. اگر دعوت دینی ہے تو خود چل کے میرے پاس آؤ. انبیاء کی اولاد کسی کی محتاج نہیں ہو. جاؤ اس پادری سے کہو میرے پاس آئے. یہ چلے گا. یہ صاحب بڑا برا منایا ہے انہوں نے. کیا بات ہے، اگر دعوت پہ چلے جاتے، کھانا کھاتے، وہاں تعارف کرا لیتے کہ جی ہم ابراہیم کے بابا ختم ہو گئی بات، وہ عزت کر لیتا. وہ بیچارہ مسافر سمجھ کے کھانا دے رہا تھا. اب یہ حسب نسب بتا نہیں ہوتا تو ہے نا جی آخر.
سرکار نے کہا منہ مت پھیلاؤ، سمجھو تمہاری نسل اور ہے، میری نسل اور ہے، تیرا خون اور ہے، میرا خون اور ہے، تمہارے خون میں بتوں کی شرکت ہے اور میرے خون میں محمد کی عظمت کی شرکت ہے۔ جاؤ اسے بتاؤ یہ گئے، نے کہا صاحب وہاں ہم نے جا کر دعوت دی اور وہ جو ایک صاحب تھے نا بزرگ، انہوں نے تو فوراً مان لی، انہوں نے کہا بالکل جی ہم 11:30 بجے آ جائیں گے، 12 بجے کیا۔ لیکن وہ بعد میں ایک بزرگ آئے، بڑا جلالی چہرہ تھا، ایک بات کرنے والا انہیں آج شاید سمجھا، اب وہ بات کر رہے، انہوں نے کہا بڑا جلالی چہرہ، جتنے آدمی تھے نا ان میں سے کسی کے ساتھ نہ رنگت ملتی تھی، نہ عادات ملتی تھی، نہ دبدبا جاہو جلال ملتا تھا۔ اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا جاؤ اپنے پادری سے کہو ہمارے پاس چل کے آئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم، مولا کی قسم یہ جملے سننے تھے۔ پادری جہاں بیٹھا تھا وہیں سے تڑپ کے اس کا کہتا یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا بالکل کہا۔ اس نے کہا جب وہ ابراہیم کا بیٹا ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کے پاس چل کے جائیں، ذریت ابراہیم ہمارے دروں پر نہیں آتی۔ پادری اٹھا، 40 آدمی پادری کے ساتھ، آگے آگے پادری، 40 ساتھ پہنچ، السلام علیکم یبن ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے میرا سلام۔ سرکار نے کہا تم پر بھی میرا سلام، کیوں آئے؟ نے کہ قبلہ دعوت کر رہی، آگے کرتا نہ کرتا اب ضرور کرو۔ سرکار نے کہا قبول، ہمارے دروازے پر جو آئے ہم اسے ٹھکراتے نہیں، قبول، اور تفعیلیوں کے صدقے ہم کہیں جاتے نہیں۔ ایس پاس والا ٹبر کرے نسوار پا کے بیٹھا لگنے کی گھر مولا سلامت رکھے، بات رہو، یہ چمر علی ہے، یہاں ہر چہرہ کھل کر بیٹھنا چاہیے، مرجھا کر نہیں۔ اچھا تیاری ہو گئی، 12 بجے چلنا ہے، 1 بجے 12 بجے کھانے کا ٹائم کوئی بھی لے لے، اب تاریخ میں ٹائم نہیں، میں اپنی طرف سے کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ٹائم کیا تھا، چلے بھر کے کھانا دوپہر۔ ایک صاحب نے کہا، اس نے کہا جی دیکھیے ہماری کھجوریں بھی ہیں اور بھی بڑا سامان ہے، بکریوں کی کھالیں بھی ہیں، پرانے کاروبار سے بکریوں کی کھالوں کے کہ یہ بھی ہے۔ آج کل تو الٹ ہو گیا نا جی، اس وقت تو خیر بکریوں کی کھالیں بیچتے تھے، اپنی تجارت کرتے تھے، آج بیچنی کھالیں اور وہ حکومتوں کے بیٹھنا قومی اسمبلیوں میں اور کھالیں اکٹھی کرنی، پھر امن نہ کرنا، ہمیں کھا لے عنایت فرماؤ، ہمیں کھا لے عنایت، بابا مانگو کھا لیں، وہی کام کرو جو باپ دادا کرتے رہے ہیں، تمہیں یہ وہم کیا پڑ گیا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر فیصلے کریں گے؟ سمجھ آئی بات؟ اور نوٹ کرو جو اخباروں میں بیانات دیتے ہو کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے، ہم اس وقت تک خاموش ہیں جب تک کہ فیصلہ عدالت میں ہے، عدالت سے فیصلہ جب ہٹے گا تو پھر ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے، تم ہمیں بھی دیکھ لینا۔ ہم جذباتی فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں احترام عدالت ضروری۔ اور فرمایا جناب اچھا آ گئے، انہوں نے کہا جناب آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچہ جو ہے اس نے کیا کھانا ہے؟ کبھی روٹی ساتھ لے آئیں گے، گوشت ووشت بھی لے آئیں گے، آپ ہمارے سامان کے پاس بیٹھے۔ میں نے کہا بالکل قبول ہے، آپ جائیں، بچہ سامان کے پاس،
بوڑھے بزرگ سارے جائیں ماشاء لائن بندی جی. پھر کھانے کے پروگرام کے تحت ہاں جی چلے. پادری دروازے پر کھڑا مرحبا اہلن و سہلن ویلکم جو بھی کہہ لو استقبال کر رہا. ایک ایک کو دیکھ رہا ایک ایک کو ایک. جب سارے گزر گئے اس نے کہا بس. اس نے کہا بس. کہا تو وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ جو چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سامان کے پاس بیٹھے. جملہ سننا. کہا سامان کے پاس؟ کہا اس بچے کی جوتیوں کا صدقہ میں نے تمہیں دعوت پر بلایا. اس کے صدقے تو تمہیں بلایا اور تم اسے وہاں بٹھا دیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا خصوصیت ہے؟ بزرگ ہم نے کہا بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی. آسمانی کتابیں عمر نہیں دیکھتی صفت دیکھ. وہاں صفات کی بات ہوتی. یہ آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اب کیا کریں؟ میں نے کہا بچے کو جب تک لاؤ گے نہیں جی پھر پانی پانی آ جائے. کھانا وانا نہیں بستی بھی. ایک صاحب بولے اس نے کہا بھی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت تو بتاؤ. انہوں نے کہا تم جانتے نہیں کہاں پیدا ہوئے ہو تم؟ نے کہا مکے میں. یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ مکے میں. تم رات دن ساتھ نہیں رہتے ہو تم پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پہچان سکا. اس نے کہا میں نے انجیل میں دیکھا, تورات میں دیکھا, زبور میں دیکھا ہے کہ جس کے سر پر بادل سایہ کرے یا نبی ہوتا ہے یا امام. رہ کر نہیں سمجھ رات دن ساتھ رہتے اس کو ساتھ لگائے ہوئے اور پھر نہیں. وہ تو نبی ہے. میں نے دور سے دیکھا کہ جب وہ قافلے کے ساتھ ملتا بادل قریب آ جاتا, جب قافلے سے ہٹتا تو بادل پورے قافلے کو چھوڑ کر اس کے سر کا پہرا دیتا. میں نے انجیل کی روشنی میں سمجھا کہ جس کے لیے مجھے عیسیٰ کہا گیا تھا کہ فاراں کی چوٹیوں سے ایک ظہور کر دو.
مسئلہ مسلمان نو نہ آئے تو بھائی دسے مڑ بجا نہیں کوئی طبیعت تو نہیں نا بھائی ہمیں نہیں آپ کو نہیں معلوم یہ نبی اس کی یہ صفات بہت اچھا کیا ہے چلیے سرکار کافی کھانا کھائے میں کہا خواب کھائے ہیں کھانا کھائے بادل آپ کے جائے پہ کھڑا ہے دیکھیے نیچے نہیں اترتی تو مسئلہ ہی ہوگا کہ میں تو سامان کا پڑا ہوگا جی لعنت کرو سامان پر آپ چلو آپ کے بغیر گزارے ہی نہیں ہوتا سامان کو جاؤ چچا کو لاؤ تمہارے ساتھ نہیں تم غلطی میں 2 قدم آگے چل پڑو میں پیچھے ہو جاؤں دنیا قانون بنا لے کہ نبی بھی تو کسی کے پیچھے چلا تھا میں یہ قانون نہیں بنانا چاہتا ہم میں سے کوئی بھی ہو ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں جاؤ میں کہ بابا ٹکر کا کرا کھانا ہے چاہتے پتر یہ سانو وقت پا کر گئے جی اور جناب آپ جائیں ہمارے ساتھ نہیں آتے بہت اچھا ہونا تھا میرا بھی بنتا ہے آپ پہلے ویسے چلے گئے جائے مسکرا کر کہتے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں کندھوں پر اٹھا لوں میں سینے سے لگا لوں میں آگے چلوں میں پیچھے چلوں میرا اس کا خون ایک ہے حسب ایک ہے نسب ایک ہے نہ ایک دوسرے کو تانا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے ہم تو ہیں جو ایک چاہے جب چاہے جس کو جہاں سلا دے جہاں بٹھا دے نہ ہماری نبوت پہ فرق پڑتا نہ ہماری رسالت پہ فرق پڑتا کیونکہ ہم تو سب کچھ ٹھیک ہے چلے ساتھ ساتھ پادری نے دیکھا سیڑھیاں چلے میرے آپ پادری نے اترنا شروع کیا مولا امام حسین کی قسم 3 پوڑیاں میرے سیڑھیاں میرے آقا چلے 7 سیڑھیاں پادری نیچے اترا پہلا بوسا سیدھے پاؤں پر دوسرا بوسا الٹے پاؤں پر السلام علیکم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی میرا سلام ہو نجفی ایک بات کرنا چاہتا ہے آج شیخ پورے میں کہ پادری 6 سال کا محمد پاؤں چوم کر کہہ رہا السلام علیکم یا نبی اللہ عیسائیوں کو محمد 6 سال میں نبی نظر آ گیا مسلمانوں کو 40 سال میں نظر کہاں کی بات لا رہے ہیں انہیں 6 سال میں نظر آئے ہمیں نبی بھی 40 سال کے بعد نظر آئے وہ بھی قسطوں پر ہاں جب دن میں بات کرے تو نبی ہو جب رات میں بات کرے تو نبی نہیں ہو پہلے تو اپنی تمام شریعت بتاؤ کہ محمد نے دن میں بتائی ہے یا رات میں بتائی نبوت خراؤ میں احدتا صفات دلاؤ جت رجوع صفت سوئے بات نبی کا کام شریعت کو لانا ہوتا ہے امام کا کام دین کو پہنچانا ہوتا ہے اس حقیقت کو پتا لو پتا چل گیا جو نبی انہوں نے کہا جی انہیں چھپا لو کوئی یہودی نہ مار دے عیسائیوں کو تو پتہ چل ہی گیا نا یہودی جب کہنا مار دے قبضہ تلوار پر ہاتھ آ گیا کہا کیا بکتے ہو مار دے ابو طالب زندہ ہو
کوئی مرد جو 6 سال سے محافظ ہے اس کا ایمان ہی نظر نہیں آتا، اور جو 40 سال کے بعد بھی 6 سال کا محافظ نہیں۔ ابو طالب تیری زندگی اور تیری نسل پر کروڑوں سلام، نبوت پر جب بھی وقت آیا یا تو نے ساتھ دیا یا تیرے بیٹے نے ساتھ دیا یا تیرے پوتوں نے ساتھ دیا، اور اگر سن سکو تو یا تیری پوتیوں نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں پوچھو تو صحیح ہم سے، ہمیں کیا تکلیف ہے اپنے آرام چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان اجتماعات میں بیٹھے؟ جگہ جگہ پر میں یہاں سے بڑھ کر گجرا والے گیا، میں نے رستے میں جو بھی گاؤں دیکھا مجھے حسینی جت کی آواز آئی میرے کان۔ یہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، یہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی، لوگ کروڑوں روپیہ لگا کر اپنے کاروبار کرتے، ہم لاکھوں روپیہ لگا کر صرف رونا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں۔ مسلمانوں بازار میں کوئی ہنستا ہوا جا رہا ہو، مجھے مولا کی قسم ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی روتا ہوا جا رہا ہو تو ہر صاحب دل پوچھتا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اسے بتانا پڑتا ہے میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ سانیہ ہو گیا۔ ہم سڑکوں پر نکل کر پکنک نہیں مناتے، ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے 72 نہیں 72,000 مر جاتے، ایک زینب شام نہ جاتی۔ شرم نہ کرو حسین کے نام پر جو نے رونا، 72 نہیں 72,000 مر جاتے، بطول کی بیٹی شام نہ جاتی۔ سادات الزام جو میری مجلس میں سید اور سادانیاں بیٹھی، میں آپ کی جگ کا ایک ادنا سا نوکر، اور جو میرے مومنین بیٹھے، مجھے حسین کی عزت کی قسم 5 سال ہو گئے تیری آقا زادی زینب بنت علی کی شادی، 5 سال، اور 5 سال کے بعد ایک پڑوسی میرے آقا امیر المومنین کو ملتا، مل کر کہتا ہے مولا آپ کی بیٹی سسرال میں رہتی ہے یا آپ کے گھر رہتی؟ میرے پاس امیر المومنین دیکھ کر کہتے ہیں اچھی بیٹیاں اپنے گھروں میں رہتی، میری بیٹی میرے گھر نہیں رہتی، وہ عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر رہتی۔ کہتا مولا تیری امامت کی قسم میری اور ان کی دیوار ہے، 5 سال ہو گئے میں نے آج تک نہ تیری بیٹی کی آواز سنی ہے نہ اسے صحن میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بڑا نہیں، میں نے آپ کی بیٹی کو نہ چلتے ہوئے دیکھا نہ میں نے آواز سنی۔ حسین کی قسم یہ جملہ سننا تھا، امیر المومنین روتے روتے زمین پر بیٹھے، اس نے پاؤں پکڑے، مولا کو گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی نہیں، ایک وقت رلا رہا ہے، یہ شہر بھی میرا ہے، وہ گھر بھی اس کے چچا کا، اس کا شوہر بھی اس کا چچا داد، تم پڑوسی ہو، تم نے نہیں دیکھا، اگر تمہیں بہت حسرت ہو 61 ہجری 13 محرم بازار کوفہ میں دیکھ لینا، علی کی بیٹی ہوگی، لوگ کہیں گے باغی کی بہن آ گئی ہے۔ میری 1000 جانیں قربان ہو جائیں، شرمایا نہ کرو رونے سے، یہ بطول کے دربار میں آنسو جمع کرانے۔ ایک جملہ بازار کوفہ میں دیکھنا، تڑپ کر کہتا مولا جو گھر میں نہیں چلتی
گھر میں نہیں چلتی وہ بازار میں کیسے جائے گی؟ جب بازار کا نام آیا نا، علی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مار کے کہے اسی کا نام تو علی کی غربت ہے، یہی تو علی کی غربت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں بس، درد مندوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تیاری کر لی حسین نے، گھر چھوڑ دیا صغرا۔ میں آپ کی قوم کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں ادھر ادھر سے مصحف پڑھنے کا آدمی نہیں، میں جو پڑھوں گا مقتل کی کتابوں سے پڑھوں۔ 26 مقتل کی کتابیں لکھتی ہوں، 26۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، منہ پھیر کے رکھا، اولاد والے باتیں اور مصحف کا کوئی پہاڑ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، منہ پھیر کے رکھا، دامن پکڑ کر، اب برداشت کرنا یہ جملہ، دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا یتیم بیٹی کا سلام ہو۔ یتیم بیٹی، یہ یتیم کا لفظ آیا، حسین ترک صغرا، میں تیرا بابا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا، یہ کیا کہہ رہی ہو یتیم بیٹی کا سلام؟ سیدہ بھی ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا آپ سب صحت مند ہیں نا، آپ رات کو سو جاتے، میں بیمار ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، آج 3 دن ہو گئے، نصف شب جب ڈھلتی ہے میری دادی آپ کے سرہانے آ جاتی ہے، آپ کے سرہانے آ جاتی ہے، بال کھول لیتی ہے، برقع اتار دیتی ہے، ایک دفعہ رو کر کہتی ہے الا قد قتل الحسین غریبا، الا قد قتل الحسین غریبا۔ بابا میں نے 3 دن سے یہ بیان سنے، میں پہچان گئی ہوں میری دادی زہرا آپ کے قتل کی بشارت دینے آئی ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں یتیم بیٹی کا سلام ہو۔ بابا آپ نے جانا پھر نہیں ہے، پھر نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو 2 منٹ اور پڑھوں گے مجھ بیٹی میں تمہیں خط لکھوں، بابا مجھے بھی اجازت ہے میں آپ کو خط لکھوں؟ سید کہتا ہاں بیٹی ضرور لکھنا، لیکن یاد رکھنا پہلے نہ لکھنا، 10ویں محرم کو لکھنا، اس سے پہلے نہ لکھنا۔ کیوں بابا؟ کیا اس میں راز؟ بہت اچھا حسین، میں نے یہ نہیں پڑھنا چابیاں دیں یا نہیں دی، گھروں کے دروازے بند کیے یہ میں نے نہیں پڑھا۔ حسین نے بیٹی کو گلے سے لگا، ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے بے سینے میں پتھر نہیں، جب سینے سے لگایا باپ کے پاؤں چوم کر کہتی ہے بابا اور کچھ نہیں مانگتی، 2 منٹ میرا اصغر میری گود میں لے، میرا اصغر میری گود میں دے۔ امام حسین اصغر کو اٹھایا، تیار کیا، بہن کی گود، قافلہ تیار ہو، حسین اٹھاتے ہیں، لال اٹھتا نہیں، بہن سے چپٹا اٹھتا نہیں، رباب کو بلایا، بیٹی سے کہو اصغر واپس کر دے، یہ نہیں ہوگا کربلا فتح نہیں ہوگی، کربلا فتح نہیں ہوگی۔ دیے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے غم حسین کی۔ میں کیونکہ اپنے پنجاب کے فن سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود آپ کو پرسا ہوگا انشاءاللہ، آپ اتنا روئیں گے جتنے آپ کا جگر اور آپ کو حسین سے محبت۔ چوما اصغر چلے جاؤ میرے لال، بابا کو تنگ نہ کرنا۔ آپ سنو، دوڑ کر اندر گئی، بابا
میں اور تو کچھ نہیں دے سکتی، یہ چھوٹی چھوٹی 2 قمیصیں ہیں، 8ویں کا دن آئے میری طرف سے اصغر کو پہنا دینا، اصغر کو پہنا دینا۔ جب آپ نے کہا تھا میں خط لکھوں، میرا خط ملے تو میرے بھائی نے میری قمیص پہنی ہوئی ہو، وہ مجھے حسین کی قسم ہے 10ویں کے دن جب 13ویں خنجر ضرب چلنے لگی تھی تو ایک لاکا سوار آ کر کہتا انت حسین ابن علی، کیا حسین تو ہے؟ علی کا بیٹا تو ہے؟ کیا زہرا کا لال تو ہے؟ سید اٹھاتا، سید کہتا انا غریب الحسین، وہ غریب میں ہوں، وہ میں ہوں۔ جب کہا نا میں ہوں تو وہ لاکا سوار کہتا تیری کوئی بیٹی سغرا مدینے میں رہتی ہے؟ بیٹی سغرا رہتی ہے؟ کہا ہاں میرے غریب کی بیٹی رہتی ہے۔ کہتا یہ باپ بیٹی کا خط آیا، میرے آقا نے خط لیا، آنکھوں پر لگایا، ایک جملہ کہنے والا ہوں درد مندو، آنکھوں پر لگا کر سید کہتا پردہ کر، میری پردہ دار بیٹی کا خط ہے، پردہ کر، میری پردہ دار بیٹی کا خط ہے۔ اور غیرت مندو سید نے خط کھولا، ریاض القدس کی 2 جلد، سید نے خط کھولا، کرو گے برداشت؟ خط کھولا، اوپر کیا لکھا تھا؟ بابا بابا تیرے وعدے کے مطابق تمہیں خط لکھ رہی ہوں، آج تو اصغر نے نئی قمیصیں پہنی ہوں گی، بابا جب میرا خط ملے اور کوئی کام نہ کرنا، بابا ایک کام کرنا، اکبر کو سلام دینا، اصغر کو پیار دینا، اکبر کو سلام دینا، اصغر کو پیار دینا۔ سید نے خط اٹھایا، گرتا بھی آ رہا، 70 دفعہ حسین زمین پہ گرا، 70 دفعہ حسین زمین پہ اٹھا،